اچھا میرے بھائی، اگر یزید کو نہ اچھا کہیں نہ برا کہیں تو پھر یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے صحابہ معاذ اللہ نہ اچھے ہیں نہ برے۔ دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں، سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس۔ جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں، اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو۔ اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ۔ ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا۔ تو جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے، فاسق ہے۔ انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے گا، اور اسلامی پھر جو بغاوت کے لیے اٹھیں گے تو اسلامی حکومت ڈیوائیڈ ہو جائے گی، اس سے مسلمانوں کا خون بہے گا۔ اس لیے بھائی جو بھی ہے اچھا برے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسلام میں یہ ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه زبیبا، اس پہ بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو آج کل کسی اسکالر کا بیان سن رہا تھا، کلپ آیا ہوا تھا، انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے جو ہے بیڑا معاذ اللہ نقل کفر نباشت، بیڑا غرق کر دیا اس امت کا، یوں کر دیا، ایسے فضول 15ویں صدی کے ٹچے بیٹھ کے حضرت معاویہ پہ بات کر رہے ہوتے۔ بھائی حضرت معاویہ کا ان سے اجتہادی اختلاف تھا، تو سیاسی اختلاف میں جب کسی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو آپ ایسے ایکسٹریم لیول پہ نہیں جا سکتے۔ حضرت معاویہ نہ ہوتے تو کوئی دوسرا ہوتا تو بھی اختلاف ہونا تھا۔ حضرت عثمان کا جب خون بہا ہے تو گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کی عوام کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان کے رشتہ داروں کو اگر یہ کام حضرت معاویہ نہ کرتے تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا کوئی دوسری سار اٹھ کے کہتا کہ بھائی میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا جب تک آپ عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیتے۔ یہ آج بھی ہوگا نا تو آج بھی وہی اختلافات ہوں گے۔ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ وہ بہت آسانی سے مسئلہ انہوں نے حل کر دیا۔ بھائی آج بھی اختلاف ہوتا تو یہی، آج اس طرح کی سچویشن ہوتی یہی اختلاف ہوتا، تو کل ہوئی تھی کل بھی ہے، تو ہم دونوں میں سے کسی کو برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سیاسی اختلاف تھا، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور وہ آزمائش حضرت حسن نے کیا کر دی؟ ختم کر دی حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے، تو وہ بھی ختم۔ اب 15ویں صدی کے ایک ٹچا اٹھ کے کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ نے بیڑا غرق کر دیا، فلانے نے یوں کر دیا، اختلاف کر کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو یہ اختلاف نہ ہوتی۔ بھائی حضرت معاویہ نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ نہیں کی؟ کوئی اختلاف کیا؟ اگر ان کو حکومت کا شوق ہوتا تو ان تینوں خلیفوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے؟ حضرت علی پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ بیعت نہیں کی، انہوں نے کہا بیعت کروں گا، پہلے عثمان کے قاتل چوک پہ لٹکیں گے۔ تو یہ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، تو کتنے آسانی سے اہل سنت نے حل کر دیا۔ جو اہل سنت کو نہیں مانتے نا، اپنی طرف سے قرآن حدیث کی تشریح کرتے ہیں، وہ ساری زندگی اس مسئلے کو کبھی بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ وہ یا تو ایک طرف چلے جائیں گے یا دوسری طرف چلے جائیں گے۔ جو حضرت علی کے مخالفین ہیں وہ بھی فضول بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح تو کہہ رہے تھے، صحیح تو کہہ رہے تھے، حضرت عثمان کے قاتلوں کو لٹکا دیتے ہیں نا، آپ نے کیوں نہیں لٹکایا؟ وہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی حضرت علی کا خیال یہ تھا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، حضرت معاویہ کا خیال یہ تھا کہ آپ کے بس میں ہے۔ اب کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی تھی نا، تو یہ اختلافات آج بھی ہوتے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے، اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، سمجھتے ہو؟ اور ان اختلافات کی بیس پہ کسی کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ تو کہ جو کہتے ہیں جی یزید کو برا بلا نہ کہو، یزید کو ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اسے برا بلا نہ کہو کیونکہ ہمارے پیٹوں میں مروڑ ہوتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ تو میں آخیا غلطی تہاڈی نہیں پتر دا کم ہے، پیو دا مطلب ہے کہ دفاع کرنا۔ تسی کیوں ڈرے دے بیٹھے ہو؟ آکھو ذرا سبحان اللہ۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، بیٹے کا کام ہوتا ہے باپ کا دفاع کرنا۔ تم اپنے باپ کا دفاع کر رہے ہو تو تمہاری غلطی نہیں ہے، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو۔ لیکن ہم تمہیں یہ بتاتے چلیں، وہی چنالی والا شہر کہ بغض پاویں مزید رکھ لے، کوئی تے سجدان دی دید رکھ لے، وہ یزید جے بہو چنگا لگ دے تے پیو دا نام یزید رکھ لے۔ نعرہ تکبیر، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا۔ جو کسی صحابی کا گستاخ ہے وہ نبی کا گستاخ ہے۔ بغض پاویں مزید رکھ لے، کوئی تے سجدان دی دید رکھ لے، وہ یزید جے بہو چنگا لگ دے تے پیو دا نام یزید رکھ لے۔ اس یزید کا تم دفاع کرتے ہو آج یزید کے روحانی بیٹو، کہ جس یزید نے 3 دن تک کعبے کا جو ہے وہ طواف نہیں ہوا، وہاں گھوڑے باندھے گئے،
پتھر برسائے گئے, کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا, کتنے صحابہ کو مارا گیا, کتنی عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا, عزتوں کو لوٹا گیا, شراب کو عام کیا گیا, زنا کو عام کیا گیا. آج تم اس اپنے باپ کا دفاع کرتے ہو. آج دیکھو یہاں پر حسینی حسین کا ذکر کر کے تمہارے منہ پر تماچا کیسے مار رہے ہیں کہ بدبختو ان علاقوں میں تمہاری نہیں چلنی ہے, یہ علاقہ بھی حسین کا ہے اور ہم سب حسین کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. یا حسین لبیک یا حسین لبیک, یا حسین لبیک.